بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارے سے دریا کی طغیانی ختم۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی یعنی ابال آ گئی کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئیں۔ لوگوں نے آپ کے دربار میں فریاد کی۔ آپ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک و عمامہ پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آدمیوں کی ایک جماعت جس میں حضرت امام حسن و حسین بھی تھے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے پل پر پہنچ کر اپنی چھڑی سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو اور 1 گز کم ہو گیا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ جاسوس اندھا ہو گیا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ کر جاسوسی کیا کرتا تھا، اور آپ یعنی حضرت علی کی خفیہ خبریں آپ کے مخالفین کو پہنچایا کرتا تھا۔ آپ نے جب اس سے دریافت فرمایا تو وہ شخص قسمیں کھانے لگا اور اپنی براءت ظاہر کرنے لگا۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ شخص اندھا ہو گیا اور لوگ اس کو لاٹھی پکڑ کر چلانے لگے۔ تمہاری موت کس طرح ہوگی؟ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے پیڑ پر پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست نکلا، اور آپ کی پیش گوئی پوری ہو کر رہی۔ پتھر اٹھایا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ مقام صفین کو جاتے ہوئے آپ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی سختی سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کی دوری پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن تمام اوزار بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف ستھرا اور میٹھا پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا، اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی پادری آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پیغمبر مرسلین حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین کا صحابی ہوں، اور مجھ کو حضور اقدس نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی صاحب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ چھپا ہے، اس چشمے کو وہ شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت ساری پادری اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ گئی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راغب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، آپ کا نام نامی بھی عشرہ مبشرہ کی فہرست گرامی میں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر خاندان قریش میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ماں باپ نے طلحہ نام رکھا، مگر دربار نبوت سے ان کو فیاض و جواد و خیر کے
معزز القاب عطا ہوئے۔ یہ جماعت صحابہ میں سے پہلے ایمان لانے والے کی لائن میں ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے بصرہ گئے تو وہاں کے ایک عیسائی پادری نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مکہ میں احمد نبی پیدا ہو چکے ہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کون احمد نبی؟ پادری نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ نبی آخر الزماں ہیں اور ان کی نبوت کے ظہور کا یہی زمانہ ہے، اور ان کی پہچان کا نشان یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ چونکہ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس لیے حضرت طلحہ نے پادری کو نبی آخر الزماں خاتم النبیین کے بارے میں کوئی جواب نہ دے سکے۔ لیکن بصرہ کے مکہ معظمہ آنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بارگاہ کی نبوت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ کفار مکہ نے ان کو بے حد ستایا اور رسی سے باندھ کر ان کو مارتے رہے، مگر یہ پہاڑ کی طرح دین اسلام پر جمے رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جنگ بدر کے سوا تمام اسلامی جنگوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں ان کی غیر حاضری کا یہ سبب ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت سعید بن زید کو ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کے راستے سے مکہ مکرمہ چلا گیا، اور یہ دونوں حضرات جب لوٹ کر میدان بدر میں پہنچے تو جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جنگ احد میں انہوں نے بڑی ہی جابازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ حضور اقدس کو کفار کے حملوں سے بچانے میں چونکہ یہ تلوار اور نیزوں کی بوچھار کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، اس لیے آپ کی انگلی کٹ گئی اور ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا تھا، اور ان کے بدن پر تیر و تلوار اور نیزوں کے 75 زخم لگے۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ جنگ احد کے دن جب جنگ رک جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنے لگے تو لوہے کی زرہ کے بوجھ کی وجہ سے چٹان پر چڑھنا دشوار ہو گیا۔ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور ان کے بدن کے اوپر سے گزر کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے اور خوش ہو کر فرمایا، اوجب طلحہ، یعنی طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اسی طرح حضور اکرم نے یہ بھی فرمایا، زمین پر چلتا پھرتا شہید طلحہ ہے۔ کرامت: ایک قبر سے دوسری قبر میں شہادت کے بعد آپ کو بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا، مگر جس مقام پر آپ کی قبر شریف بنی وہ گڑھے میں تھا، اس لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے 10,000 درہم میں ایک صحابی کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر میں سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا۔ کافی مدت گزر جانے کے باوجود آپ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا۔ تبصرہ: غور فرمائیے کہ کچی قبر میں جو پانی میں ڈوبتی رہتی تھی، ایک مدت گزر جانے کے باوجود ایک ولی اور شہید کی لاش خراب نہیں ہوئی، جو حضرات انبیاء علیہم السلام، خاص کر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو قبر کی مٹی بھلا کس طرح خراب کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ زمین ان کو کبھی کھا نہیں سکتی۔ اسی طرح اس روایت سے یہ مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ شہداء کرام اپنی زندگی کی ضرورتوں کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو قبر میں پانی بھر جانے سے ان کو کیا تکلیف ہوتی۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہداء کرام خواب میں آ کر زندوں کو اپنے حالات و کیفیات سے باخبر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ خواب یا بیداری میں اپنی قبروں سے نکل کر زندوں سے ملاقات اور بات کر سکتے ہیں۔ اب
غور فرمائیے کہ جب شہیدوں کا یہ حال ہے اور ان کی جسمانی زندگی کی یہ شان ہے، تو پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، خاص کر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی زندگی اور ان کا قبضہ اور ان کے اختیار و اقتدار کا کیا عالم ہوگا۔ اور غور فرمائیے کہ وہابیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں یہ مضمون لکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، کتنا بڑا جرم اور بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر! ان بے ادبوں اور گستاخوں نے اپنے نوکے قلم سے رسول کے عاشقوں کے دلوں کو کس طرح مجروح و زخمی کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ فإلی اللہ المشتکی وہو عزیز ذو انتقام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔